10 سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظی ترجمہ، یحلفون، وہ قسم کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ما نہیں، قالو انہوں نے کہا، ولقد البتہ تحقیق، قالو انہوں نے کہا، کلمتا کلمہ، الکفری کفر کا، وکفروا اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم اپنے اسلام کے، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، بما اس کا جو، لم نہیں، ینالو وہ پا سکے، وما اور نہیں، نقموا انہوں نے انتقام لیا، الا مگر، ان یہ کہ، اغناہم اللہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے، فإن پھر اگر، یتوبوا وہ توبہ کر لیں، یکو ہوگا، خیر لکم بہتر ان کے لیے، وإن اور اگر، یتولوا وہ منہ موڑیں، یعذبہم اللہ عذاب دے گا انہیں اللہ، عذاب علیماً دردناک، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہ ہوگا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، من ولی ولا نصیر نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ یہاں منافقین کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ان سے توبہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی ایک تو اسلام لے کر آئے، اس کے بعد یہ کفر کر رہے ہیں۔ یہ بات ایگزیکٹلی کیا تھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا، ہمیں وہ بات معلوم نہیں، یعنی ایسی کون سی بات تھی جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں الگ الگ واقعات بیان کیے ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے، جسے کچھ مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یعنی یہ وقت پر کوئی نہ کوئی ایسی بات اسلام کے خلاف کفر کی بات کرتے رہتے تھے، جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، اور انہیں توبہ کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ توبہ کر لیں جو انہوں نے یہ سب کام کیے۔ تو کچھ باتیں انہوں نے ایسی کہیں جسے مسلمانوں نے سن لیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، لیکن جب آپ نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے جھوٹ بولا، کیونکہ منافقت تو جھوٹ اور منافقت تو ایک ہی چیز ہے، یعنی جھوٹے تو تھے، یہ جھوٹ بولتے تھے، اور آ کر کہہ دیا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور قسمیں کھانے لگے، یعنی جھوٹی قسمیں کھانے لگے کہ نہیں ہم نے تو ایسا بولا ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور ایک دوسرا ہوتا ہے جھوٹی قسم کھانا۔ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہی نہیں۔ یہ لوگ بظاہر مسلمان تھے لیکن اصل میں منافق تھے،
یعنی منافق تھے یہ، اندر سے اوپر اوپر انہوں نے مسلمان ہو گئے تھے یہ، لیکن اندر سے یہ منافق تھے۔ سیرہ سے الگ الگ روایت میں الگ الگ کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی۔ الگ الگ وقت پہ الگ الگ باتیں کرتے تھے۔ کچھ باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک منافق کے متعلق آتا ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی ایک بات اس نے ایسی کہی تھی اپنے مسلمان رشتہ دار سے، یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب صحیح نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ سب اگر پیش کرتے ہیں، یہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس طرح سے اس نے کہا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمانوں کی خبریں تو خوب سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ یہ اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور خوب مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اسلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ یہ کس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ غزوہ تبوک کی واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو مارنے کی ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں، یعنی آپ کو مارنے کی کوشش کی ان منافقین نے جب آپ غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے۔ اس کی خبر وحی کے ذریعے آپ کو دے دی گئی جس سے آپ نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپ کو مارنے کا پلان کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہم عربی میں وہ ارادہ ہوتا ہے جو دل میں کیا جاتا ہے، انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا تھا۔ یعنی مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینے کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ یعنی پہلے جو تھا مدینہ وہ الگ تھا، جب مسلمان وہاں ہجرت کر کے گئے تو وہ مدینہ جو تھا وہ ایک سینٹر بن گیا تھا بزنس کا، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار بھی خوب پھلا اور اہل مدینہ کی فائنینشیل کنڈیشن بہت اچھی ہو گئی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس کا خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا؟ یعنی ایک تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو اتنا غنی کر دیا، اتنا مالدار کر دیا، بلکہ انہیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے انہیں تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا۔ یعنی پھر یہ کیوں رسول کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اس بات کا بدلہ دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا؟ یعنی اس کے بدلے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کا بدلہ دے رہے ہیں یہ؟ اور اگر یہ توبہ کر لیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دعوت دے رہے۔ یہ جو سورۃ توبہ ہے اس میں ہر جگہ منافقین کو، مشرکین کو، اہل کتاب کو، سب کو توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ منافقین مدینہ کو توبہ کی دعوت دی گئی کہ ان کو چاہیے کہ یہ غلط کام چھوڑ دیں، دل سے ایمان لے آئیں اور حقیقی مسلمان ہو جائیں۔ یعنی ابھی تو صرف یہ ظاہری مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور سچ مچ میں ایمان لے آئیں۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑیں گے
تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، یعنی دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور روئے زمین پر ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ یعنی پھر اللہ کی جو قہر سے ان کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ان کو وارننگ دی گئی اور ساتھ ہی توبہ کی دعوت بھی دی گئی۔ لیکن اگر یہ یہی کام کرتے رہے اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین یعنی پوری زمین پر ان کا نہ کوئی دوست ہوگا مددگار، اور جب اللہ تعالیٰ سزا دیں گے تو ان کا کوئی دوست کوئی مددگار ان کو بچا نہیں پائے گا۔ منافقین اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات سے پھر جاتے تھے، جبکہ اسلام میں جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم نے یہ بات کہی تو صاف مکر جاتے تھے، جھوٹ بول دیتے تھے کہ نہیں ہم نے تو کہی نہیں، اور قسمیں کھانے لگتے تھے، جھوٹی قسمیں۔ تھوڑا سا جھوٹی قسم کے بارے میں پڑھ لیں کیونکہ اس میں جھوٹی قسم کھانے کی بات ہوئی ہے۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے کو اللہ تعالیٰ درج ذیل 4 سزائیں دیں گے، یعنی وہ لوگ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتے ہیں ان کو یہ سزائیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے غصے کی وجہ سے میدان حشر میں کلام نہیں کریں گے۔ جب میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص محروم رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ مہربان نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے پاک نہیں فرمائیں گے، یعنی جہنم میں جا کر انسان پاک ہو جائے گا، اور پھر وہ جنت میں جانے کے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسے جنت میں بھیج سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی شخص کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کریں گے۔ جہنم میں اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ عرب میں جب کوئی امپورٹنٹ بات کہی جاتی تھی تو اسے بار بار ریپیٹ کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ریپیٹ کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نامراد اور برباد ہو وہ لوگ، کون ہیں وہ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایزار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، یعنی جن کی جو پجامہ ہوتا ہے، پینٹ ہوتی ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے تکبر کی وجہ سے، احسان جتلانے والے، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی کے حق مارنے والا جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو امامہ حریثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھا کر مسلمان کا حق مار لیا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دیتے ہیں اور جنت حرام کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ معمولی سا حق ہو، یعنی تھوڑا سا حق ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سی ایک ٹہنی ہوتی ہے نا جیسے مسواک ہوتی ہے، اگر اتنا بھی حق کسی نے مارا جھوٹی قسم کھا کر تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا۔